نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ یوسف آیت نمبر ہے 34 کے نیچے سے. آیت ہمیشہ اینڈ میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. ثم سے یعنی 34 یہ اوپر کی آیت کا, ہمیشہ قرآن کا سیریل نمبر نیچے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. ثم سے شروع ہو رہا ہے درس. پھر ان پر ظاہر ہوا نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ اسے یوسف کو ضرور قید میں رکھا جائے, سجن سے, لیسجننہ ایک مدت تک. اس کے پہلی والی آیت 34 میں فاستجاب, تو فا کا کرشمہ بتلا دیا تھا. فوراً انہوں نے دعا کی کہ ان پہلے تو ایک عورت بلا رہی تھی, اب اتنی عورتیں ہو گئیں, تو ان کے مکر سے بہتر کیا ہے قید خانہ. تو فوراً دعا قبول ہوئی. لیکن قبول کیا ہوئی کہ ان کے مکر سے بچا لیا. اب دوسرا پہلو کیا تھا, سجن. تو ایک تھی معصیت, دوسرا مصیبت. تو معصیت کے مقابلے میں مصیبت کو قبول کیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم, تو ثم کے معنی بھی بعد میں, لیکن فی الفور نہیں بلکہ کچھ عرصے سے, یہ خیال رکھنا. باقی تو ترجمہ آپ کو بتلا چکا ہوں کہ سپورٹ, حمایت, تاکید, تعاون, مدد, توفیق اس کے لیے آتا ہے با, اور فا فوراً, اور ثم اب گرامر میں ملے گا بالتاخیر. تاخیر یعنی کیا, کچھ عرصے کے بعد, لیٹ. اچھا, آیات نشانیاں دیکھنے کے بعد. تو نشانیاں کیا, یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی, ان کی صداقت, زلیخا کی شرارت اور دوسرے عورتوں کا مکر, یہ نشانیاں ہوئی نا. تو واضح ہوا کہ غلطی کس کی تھی, عزیز مصر کی بیوی کی. تو رأو, ان پر یہ ظاہر ہوا, انہوں نے یہ مصلحت سمجھی. تو جمع کس نے عزیز مصر اور اس کا جو شاہد تھا وہ اور زلیخا, یہی مصلحت سمجھی کہ ایک مدت تک انہیں جیل میں رکھا جائے. اب کیا فائدہ ہوگا جیل میں رکھنے سے؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ زلیخا کو جو عشق ہوا ہے اس سے یہ بچے گی, چونکہ اپنی بیوی کی بھی تو حفاظت کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جب یوسف دور ہو جائیں گے
تو کچھ بدنامی جو لوگوں میں ہوئی وہ بھی آہستہ آہستہ دھیمی پڑ جائے گی. یہ مصلحت. اس طریقے سے حضرت یوسف کہاں؟ جیل میں پہنچا دیے گئے. آپ جانتے ہیں جیل یہ کوئی ایسا ویسی جیل نہیں تھی. جیل ہمیشہ دو قسموں کی ہوتی ہے. ایک بادشاہ کا خلاف کچھ عمل کرنے والے خاص، اور ایک آپس میں مار دھوڑ جھگڑا. اور جیل ہمیشہ دور رہتی ہے. تو وہاں جانے کے لیے جب شاہی ٹانگا ہوا، اس کے ساتھ میں درباری اہلکار، اور جب یوسف جانے لگے تو زلیخا نے سوچا جاتے جاتے تو دیکھ لوں. تو اوپر سے دیکھ رہی ہے تو بولتی ہے کہ جیل خانے جا رہا ہے کہ مہمان خانے میں جا رہا ہے. چونکہ جو جیل خانے میں جاتا ہے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، یہ تو بڑے شان و شوکت سے ٹیکا لگا کر خوش ہسمکھ چہرہ. تو بولیے جیل خانے جا رہے ہیں کہ مہمان خانے؟ یہ مہمان خانے جا رہے ہیں. انہوں نے خود ہی تقاضا کیا تھا نا. تو یہ چلے اور وہاں جیل میں داخل کر دیا گیا. عزیز مصر نے کہا تھا داروغہ سے کہ ان کا خیال رکھنا. مطلب یہ مجرم، جیسے کہ گھر میں کہا تھا کہ اکرمی مثوا، عزت سے ٹھہراؤ، تو اس سے بھی کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا. خیال رکھنے کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ مار دھاڑ نہیں، خیال رکھنا. اب یہ جیل میں داخل ہوتے ہیں تو اب واو آیا. نہ فا ہے اور نہ ثم ہے، بلکہ واو آتا ہے. تو واو کس کے لیے؟ جمع کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً، بیچ کے واقعات اب مختصر. تو سنیے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. داخل ہوئے اس کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، فتیان، دو نوجوان. یہ خود بھی اب نوجوان ہی تھے. تو داخل ہوئے معہو، معیت. کس میں معیت؟ جرم میں. یوسف کا تو کوئی جرم تھا ہی نہیں. تو معیت یعنی جیل میں رہنے کے ساتھی. اس کو ذہن میں رکھنا. بھئی جیل میں رہنا ہے اس کے ساتھی، گناہ کے ساتھی نہیں. ان کا کچھ جرم اور تھا. قال احدہما، اب وہاں رہے اور عرصے کے بعد انہوں نے یوسف کے حالات کو دیکھے. یوسف کا کیا حالات تھے کہ جاتے ہی انہوں نے یہ شروع کیا کہ سبوں کو نصیحت، ادب، تہذیب. جیل خانے میں گندگی، تو سبوں کو لگا دیا کہ ہم صاف ستھرے رہیں، خود صفائی کریں. تو صفائی ہونے لگی، نہانا دھونا لوگوں کو اچھا لگا. تو گرویدہ ہو گئے یوسف کے، یہ تو اچھی چیز ہے. داروغہ نے دیکھا کہ یہ تو جو کام ہمیں کرنا وہ یہ کر رہے ہیں. پھر عزیز مصر کا کہنا کہ ان کو خیال رکھنا. تو دھیرے دھیرے وہ خود ہی داروغہ بن گئے. داروغہ کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو فری، آئیے جائیے باہر آئیے، سب اس طریقے سے. اور پورا کنٹرول کر لیا. اور اچھے اخلاق، مار دھاڑ نہیں. پہلے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، سب ختم ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا یوسف کو اتنے عرصے میں جو دو فرد داخل ہوئے نا. اب سنیے. انہوں نے ایک خواب دیکھا. تو اب انہوں نے سوچا کہ اس خواب کی تعبیر کیا. تو سنیے. دونوں میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا، کہ ایک نے کہا دونوں میں سے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. خمر اصل میں خمر کے معنی کیا؟ شراب. تو شراب کے معنی پینے کی چیز. بعد میں چل کر یہ خاص ہوا خمر کس کے لیے؟ دیکھیں کلام پاک میں جنت والوں کے لیے شرابن طہورا ہے نا. تو اردو میں جو لفظ استعمال کیا گیا یہ ذو معنی ہوا. شراب کو شراب سمجھتے ہیں، جبکہ شراب وہ کیا ہے؟ پینے کی چیز ہے. اب یہاں خمر کے معنی کیا؟ تو چلیے، انگور نچوڑے جاتے تھے، شراب نہیں نچوڑی جاتی تھی. کیا؟ انگور. شراب تو انگور کو سڑا کر شراب بنتی ہے. جیسے کہ شاہ ایران کا جمشید بادشاہ،
اس کے محل سے شراب بننے لگی. اس کا بھی لطیفہ اور ہے، عجب ہے کہ انگور کھانے کا بہت شوق تھا اسے، تو کہیں سے انگور آئے تھے. اب اس وقت کے انگور کوئی پلاسٹک کی ٹوکری میں نہیں تھے، چاندی سونے کے، تو بھول گیا کھانے. کئی دنوں کے بعد یاد آیا تو لائے گئے، تو اس نے کہہ دیا کہ میں یعنی زہر، تو اس کو گاڑ دیا گیا. اب جب زہر کہا تو سنا لوگوں نے، ایک خادمہ نے بھی سنی. خادمہ کے پیٹ میں سخت درد شروع ہوا. اس نے فیصلہ کیا کہ اب مرنا ہے، تو وہ کھڈا کھودی اور وہ نکال کے وہ کھا گئی. اب کیا ہوا؟ وہ تو میں نہیں کھائی تھی، وہ کیا کھائی تھی؟ شراب. اب وہ ناچنے لگی. پورے محل میں تعجب ہوا، اس کو ناچنے دیا. گھنٹہ 2 گھنٹہ جب اتر گیا تو پوچھا بات کیا ہے؟ تو بولے کہ یہ چیز میں نے کھائی. ہاں، اب بادشاہ کو بھی ہری ہری سوجی تو اس نے تھوڑا چکھ لیا. اس طریقے سے اب وہ شراب، خمر کا معنی فارسی میں کیا؟ میں. یہ اس کی حکایت ہے. بہرحال خمر کسے کہیں گے؟ جو عقل کو ڈھانپ دے. اسی سے خمار، سورہ نور میں جائیے، یا بھی خمارہن عورتوں کے تعلق سے ہے. تو خمار کسے کہیں گے؟ جو سر کو ڈھانپے. دیکھیں معنی وہی ہے. خمار یعنی اوڑھنی، دوپٹہ. اب مسلم خواتین دوپٹہ سر پہ رکھتی ہیں، سر کو ڈھانکتی ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ کندھے پر چھوڑتی ہیں. تو یہ فرق ہے. اب اگر کوئی مسلم خاتون سر کو نہ ڈھانپے تو اس اوڑھنے کے کوئی معنی نہیں، بلکہ اوڑھنے کے معنی جو سر کو ڈھانپ لے. تو خمر سے بات چل رہی ہے، خمر. اور خمر کے بارے میں حدیث شریف میں کہ ام الخبائث، گناہوں کی ماں. ایک انسان کو کہہ دیجئے کہ زنا کیجئے، نہیں. اس کو قتل کیجئے، نہیں. لیکن شراب پی کر یہ سارے کام کر لیتا ہے. تو یہ ہے خمر. تو یہاں مراد خمر ہو یا انگور نچوڑنا ہو، دونوں ہی معنی مراد لیے گئے، چونکہ انگور نچوڑتا تھا. تو دوسرے نے کیا کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ فوق راسی خبزہ، میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. تو 2 خواب ہوئے، ایک انگور نچوڑنے کا یا شراب نچوڑنے کا، اور دوسرا سر سے روٹی کھانے کا. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ. دیکھو تأویل اور تعبیر، مگر خواب تو 2 تھے، تو تعویل لہما نہیں. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، کبھی تعویل لہما اور کبھی اس کا مطلب کیا. تو ایک کی طرف ضمیر. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں. نیکوکار یعنی کیا؟ یہی نیکیاں جو جیل میں انہوں نے کی، یعنی بندوں کے حقوق، ساتھیوں کے حقوق، ہر ایک کا کھانا کو فوقیت اور بعد میں خود کھانا. بہرحال یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی صحیح ہے. تو آپ سنیے، جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو جواب کیا دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام. قید خانے میں ان کا مقصد دعوت دین. تو دیکھیے انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے. ہر داعی کو یہ اسلوب اپنانا چاہیے. تو سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، نحن نقص احسن القصص، قصے کو ہم بہترین پیرائے میں پیش کر رہے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. دیکھیے پہلا لا یأتیکما، دوسرا ان یأتیکما. اصل میں یاتی ہی ہے، مگر اس کے پہلے چونکہ ان ہے اس نے زبر دے دیا. تو پہلا یاتی پڑھیں، دوسرا یاتی ہے. تو کیا بولے کہ لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے کے پہلے، قبل الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، وہ کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا. یوں کہا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ انہیں روک کر رکھنا چاہتے تھے مجلس میں، اور ان کی خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کچھ ہدایت کرنا چاہتے تھے توحید کی، کیونکہ وہ محنت کر رہے تھے. کئی لوگوں کو تو مسلمان کر دیا، مومن کر دیا تھا، کچھ لوگ نہیں ہوئے تھے.
تو کیا بات ہوئی؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر انہیں خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے وہ ہٹ جاتے تھے. اچھا اگر انہیں یوں نہیں کہتے تھے تو دلچسپی باقی نہیں رہتی تھی. تو اب وہ انہیں فکر ہے کہ ہماری خواب کی تعبیر بتائیں گے، اب وہ دین کی بات سن رہے ہیں. تو کیا مطلب کہ کسی بھی مجلس میں لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن محرم کے وائزوں کی طرح نہیں، ضعیف قصے نہیں، علمی بات، کوئی مشق، کوئی مسئلہ، تاکہ لوگوں کو اس سے دلچسپی رہے، یہ ہونا چاہیے. تو سنیے پھر کہتے ہیں، دیکھیے ذالکما مما علمنی ربی. ذالک یعنی خواب کی تعبیر، کما یعنی تم دونوں. میں تعبیر بتاؤں گا کھانا آنے سے پہلے، یعنی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، مگر مجھے نجومی نہیں سمجھنا، ہاں جوتشی نہیں سمجھنا. مما علمنی ربی، ہاں یہ جو میں تعبیر بتاؤں گا وہ اللہ نے مجھے سکھلایا. دیکھیے کیسا اسلوب ہے، بالکل واضح کر دیا، کیونکہ اس وقت نجومیہ کا دورہ تھا. اب دعوت شروع کر رہے ہیں. تو دیکھیے کیسی دعوت ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ترک کیا، دل کو خالی کر دیا، ایسی ملت قوم کا دین کہ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور آخرت کے یہی منکر ہیں. اللہ ہم کافرون. تو کیا فرمایا کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ایسے دین کو میں نے ترک کیا. تو سب سے پہلے کیا؟ دل کو خالی کرو. لا الہ، پہلے نفی پھر الا اللہ. تو پہلے ساری ملتوں کو ترک کر دو، کوئی نہیں ہونا چاہے سینے میں، نہ اولیاء، نہ مقابر، نہ درخت. تب کہیں یہ ایمان جو خالص کیا، ترجمہ بتلایا تھا مخلصین کا، تو وہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ نفی میں نے چھوڑ دیا. اور پھر کہتے ہیں واتبعت، تو سنیے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. پہلے نفی، پھر کہتے ہیں میں نے پیروی کی، اتباع کی. ملت آبائی، میرے باپ دادا کی دین کی. کون؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب. گزشتہ میں نے بتلایا تھا کہ یوسف کے معنی مزید، اور بنیامین کے معنی دائنے ہاتھ کا فرض. یہ سب عبری لفظ الفاظ ہیں. تو ابراہیم، کیا معنی ابراہیم کے؟ آپ کو تورات میں ملے گا ابرام، اس قرات میں ابراہیم، دوسری قرات میں ابراہام. تو رام اور ابراہیم مشترک، تو وہ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ أَبْرَاهَامَ. تو ابراہیم کے معنی ابن رحیم. پھر کیا؟ اسحاق، اسحاق کے معنی ضاحکن حسمک. پھر یعقوب، یعقوب یعقب سے پیچھے، تو چونکہ ان کے بڑے بھائی تھے، یہ آخر میں پیدا ہوئے تو پیچھے. باقی کون رہے؟ اسماعیل. اسماعیل سمائیل، ایل یعنی اللہ، سما یعنی سننے والا، اللہ کا سننے والا. تو یہ اس کے معنی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی معنی جاننے کی کوشش کرے. بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں. اب شرک پر بیان شروع ہو رہا، دعوت دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. کنہیں؟ جنہیں خواب کی تعبیر بتانا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور سارے لوگوں پر. کیا فضل ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں. لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے. کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم کیسے شرک کریں، اور سارے لوگوں پر، مگر لوگ نہیں جانتے. کتنے کتنے انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں. ابھی اور سنیے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یا صاحبین، تو یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. میرے ساتھیوں نے کہا،
صحابہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غارِ ثور میں، ان اللہ معنا. تو صاحب آسان نہیں ہے. یہ چونکہ مومن نہیں تھے اس لیے صاحب نہیں ہو سکتے. تو قید خانے میں، زندان خانے میں رہنے کے ساتھی. دیکھیں فرق ہوا نا، یہ ہے اچھے پیرائے میں. اب سوال کرتے ہیں ارباب، رب کی جمع ارباب، متفرقون مختلف، بہتر ہیں ام یا اللہ جو اکیلا ہے، جو غالب ہے. سوالیہ طور پر کتنے رب بنائے تھے؟ آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. یہ خلیج والے کفیل کو کہتے ہیں رب، ارباب کہتے ہیں میرے خیال سے. جی ہمارے لوگ اگر کہنے لگے ارباب تو پھر کیا. یہاں تو ارباب مختلف، ان کے کتنے رب تھے؟ ہاں کتنے رب، آئلہ، اسیاب، اور کیا کیا نام رکھے ہیں ہمارے یہاں ارباب کے. ہم اپنا بیان کریں یا دوسروں کا؟ جیلانی، خواجہ غریب نواز، اجمیر شاہ، داتا، گنج، کتنے نام ہیں جی. حج علی، مخدوم شاہ بابا، اور کتنے نام ہیں، برہما، وشنو، کرشنا، گنیش، کتنے نام ہیں. کالی دیوی، دونوں کا یہی حال ہے، متفرق نام رکھیں. تو اللہ کون اس میں سے؟ عیسائیت میں جائیے تو عیسیٰ، مریم، تو اللہ کون؟ تو یہ ایک سوال ہے اپنے لوگوں سے بھی. دیکھو سوال کر رہے ہیں کہ ارباب متفرقون بہتر ام اللہ. وہ کیسا ہے؟ واحد. کیسا ہے؟ القہار. قہار یعنی زبردست غالب، جو کوئی اس کا فیصلے کو روک نہیں سکتا. بہت اچھی بات ہے. اچھا ان ارباب کی نوعیت کیا؟ وہ چاہے حاجی ملنگ ہو، چاہے اجمیر شاہ ہو، چاہے غریب نواز ہو. سنیے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. جن کی تم پرستش کرتے ہو اس کے سوا، چاہے وہ مخدوم شاہ بابا ہو، چاہے حاجی ملنگ ہو، یہ کون ہے؟ الا اسماء، یہ ایسے نام ہیں سمیتموہا انتم، خود ساختہ، تمہیں نے ان کو نام دیا اور تمہارے باپ داداؤں نے. وہی بات. یہ جتنے بھی ہیں اللہ نے کوئی ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی اللہ نے دلیل اتاری ہے؟ آپ نے نام رکھ لیے پنکھے شاہ بابا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ننگے شاہ بابا، تو ہم نے پوچھا یہ ننگے شاہ بابا کیسے؟ تو بولے کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے، وہ بابا کیسے ہو گئے؟ کس نے؟ الا اسماء سمیتموہا. یہ آیتیں پہنچائیں ان تک، مگر جائے کون جی؟ وہ تو ڈنڈے مار کے بھگا دیں گے کہ یہ کیسے باوا ہیں. اسمان حقیقت ہے، نیچے نہ وہ باوا ہے نہ کوئی مدفن ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے خود ساختہ. خود ساختہ کا مطلب کیا؟ نیچے کوئی باوا ہی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں جی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ متفرق کیوں؟ وہ ایک بت کھڑا کر دیا ابوالہول، ابوالہول کا سب سے بڑا بت. اب جائے کون وہاں؟ تو گھر میں بنا دو اپنے اپنے گھر میں. اب درگاہ حاجی ملنگ جائے کون؟ تو چلیے ہم بھی ناریل رکھ لیں، درگاہ بنا دے گھر میں جی. تو مسجدوں میں ہر گاؤں میں درگاہ بنا دیے. کیا حقیقت؟ اسمان سمیتموہا. تو پھر اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ الواحد القہار. ان الحکم الا للہ. حکم یعنی کیا؟ سب حکومت سلطنت جب اللہ کی ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی کی عبادت کرو. دیکھیں حکم کون دے گا؟ اللہ.
کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں. جب اس نے پیدا کیا اسی کو وہ کھانا آپ کو کھلائے, اولاد آپ کو دے اور عبادت دوسرے کی, یہ کیسے؟ فارسیوں نے پیدا کرنے والا الگ اور بیمار کرنے والا الگ, ان کے یہاں دو. تو ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے, اولاد دینے کے لیے فلاں درگاہ. اچھا دوسری بات, جب فلاں درگاہ پر کام نہیں ہوتا لوگ مشورہ دیتے ہیں اس درگاہ میں چلے جائیے. اچھا اس درگاہ میں چلا دے دیجئے. تو حقیقت کیا ہے؟ الا اسماء سمیتموها, تو اسی کی عبادت کرنا. ذالک الدین القیم, یہی دین مستحکم ہے, یہی دین صحیح ہے, یہی دین درست ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اور آپ دیکھیے کسی بھی پہلو سے شروع سے لے کر آج تک یہ جتنے معبد خانے ہیں سارے قبلہ رخ تھے. اب تبدیل ہونا شروع ہوئی تو مسلمانوں نے تبدیلی شروع کر دی. اب تو مسجدیں بھی کی حالت آپ کو پتہ ہے. تو دین قیم, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ انہوں نے نصیحت کی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے لوگوں کو بھئی یہ تو یہ دعوت نہیں, اصلاح معاشرہ. دعوت تو غیروں میں جا کے دیں, پہلے میں اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے نا, ذہین, ہوشیار, طاقتور. اور یہ جتنوں کے پاس ہم نذرانے لے کر جاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مادی چیزیں ہیں. کربلا کا کربلا تو وہاں ہے تو تعزیہ بنا دیا, کیا ہے یہ؟ مادی چیز ہے. وہ نیازیں چڑھا رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. یہ حاجی ملنگ, یہ کیا ہے؟ ساری مادی چیزیں ہیں. تو انسان, افسوس ہے کہ انسان اسے جو شرف حاصل ہوا انسانیت کا, تو مادی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے. اشرف مخلوقات اسے تو چاہیے تھا کہ جو الواحد القہار ہے اس کے سامنے سر جھکائے. تو کتنا زبردست گناہ کر رہے ہیں, کتنا زبردست. اشرف مخلوقات کو چاہے کہ اسی کے سامنے جھکے. پتھر, سمندر اور کوئی درخت کچھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. مادی چیزیں ہماری خدمت کے لیے ہیں. اب خواب کی تعبیر سنیے. کچھ باتیں آپ کو بتلایا تھا ابتدا میں, اب یہاں بھی اللہ کی توفیق رہی تو کچھ باتیں بتلاؤں گا, لیکن پہلے سنیے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. ایک خواب کی تعبیر, دوسرا یصلب, تیسرا تستفتیان, اور چوتھا کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار. اے جیل کے ساتھیوں, تم میں سے ایک اپنے رب آقا کو, رب یعنی شراب پلائے گا, انگور پلائے گا, تم میں سے ایک, یوں نہیں کہا کہ آپ. اور دوسرا یصلب, سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اب ہم ذرا غور کریں تو کون سولی پہ چڑھایا جائے گا؟ جس کے سر پر روٹی ہے نا کھا رہے تھے, مگر یوں نہیں کہا. تو کہنے کا ادب, تہذیب. کسی کو یوں کہنا کہ تو سولی پر چڑھا جائے گا, وہ تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اس وقت تو یہ بیماریاں نہیں تھی, لیکن پھر بھی کہنے کا انداز دیکھیے. احدکما ہے نا اسلوب. تو اس میں سے پرندے کھائیں گے میرے راسی خود. اچھا اب کون؟ دونوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین, اور تعبیر مل گئی. اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کون سولی پہ. ایک تو گیا سولی پہ, تو بروایت عبداللہ بن مسعود, دونوں بولے نہیں ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں خواب. اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو کیا بولے؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, تم نے جو پوچھا یہ مقدر تمہارا ہو چکا. بات ختم ہو گئی. یہی ہوا. تیسرے روز بادشاہ کی سالگرہ تھی, دونوں کو لے جایا گیا. ان کو زندان میں رکھا گیا تھا بادشاہ کو زہر دلانے کی سازش میں. یہ ملزم نہیں تھے, مجرم تھے. تو ایک نے نام بتلا دیا, دوسرا نہیں بتا رہا ہے. اسے ڈرایا گیا نام بتائے گا تو تیرے گھر کو اجاڑ دیں گے. تو جس نے بتایا وہ چھوڑ دیا گیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے.
لیکن یہ کیا بات ہے کہ وہ مکر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ یا عمر, بولو جی, میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہرے بھرے میدان میں باغیچے میں چل رہا ہوں, پھر میں نے دیکھا کہ وہ ختم ہوا اور سوکھے خشک میدان میں چل رہا ہوں, پھر آنکھ کھل گئی. تو کیا ہوا؟ پہلے اچھا خواب دیکھا ہے نا, سر سبز شاداب میدان. بولے کہ تو اسلام لائے گا, چند دن اسلام میں رہے گا, پھر مرتد ہوگا اور مرتد کی حالت میں مر جائے گا. نہیں, میں نے کچھ دیکھا ہوگا, نہیں, خواب نہیں دیکھا. قضی الامر الذی فیہ تستفتی, تو نے جو پوچھا فیصلہ ہو چکا. اللہ یہی ہوا, اسلام لے آیا, کیا؟ پھر شراب پینے کی ممانعت, اس لیے مرتد ہوا, مر گیا. یہ کیا بات ہے کہ تعبیر والا دیتا ہے وہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برا خواب آئے تو کیا کرو؟ تھوکو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعے, کروٹ بدلی کرو, کسی سے بیان مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اچھا خواب آئے تو صاحب خیر سے بیان. کیوں؟ پھر فرمایا کہ خواب اس کی تعبیر پرندے کے پنجے میں ہے. کس میں؟ وہ کتنا سنبھالے گا, اڑ رہا ہے. جہاں تعبیر والے نے تعبیر دی چھوڑ گیا, مطلب واقع ہو کر رہے گی. قضی الامر فیہ تستفتیان. جی, اس لیے پوچھنا کس سے, ذرا ہوشیار رہیے گا. جی. اچھا چلیے, یہ خواب کیسا تھا؟ خیر اور شر. تو میں آپ کو بتاؤں, اب کچھ مزید آگے چلتے ہیں. امام نووی سب جانتے ہیں. ایک شخص نے اپنا سر کٹے ہوئے دیکھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سر کٹا ہوا تو مر گیا. ارے ایک صاحب نے دیکھا کہ خود مر گیا, تو میرے پاس آیا, کہتا میں نے رات کو دیکھا مر گیا, میں نے جان چھڑائی اس سے. میں نے کہا تم ولی ہو, اس لیے کہ جو حقیقت ہے وہ تم نے خواب میں دیکھا, مرنا تو ہے, یہ بہرحال جان چھڑا ہے. اس کا نام کیا؟ پیچھا چھوڑ دی ہے. ایسا ہے, کوئی خواب میں دیکھے خود مر گیا تو اچھی بات ہے نا. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مر گیا, او پریشانی ہے, گردن کٹ گئی, او یہ تو برا خواب ہے. تو آپ اندازہ کیسے لگائیں کہ برا خواب کسے کہتے اور اچھا خواب؟ اس کی کچھ وضاحت کر رہا ہوں. کسی نے دیکھا کہ کسی نے چاقو مارا, خون نکل رہا ہے, وہ مجھے کوئی چاقو مارے گا؟ نہیں, اس کی یہ تعبیر ہے ہی نہیں. تو پہلے چلیے علامہ نووی کیا کہتے ہیں. اب یہ تعبیر جو ہے فرد کو دیکھتے ہوئے تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ تو درس تھا, ہلکا تھا ان کا. کہا کہ جس کا سر کٹ گیا, خون بہہ گیا, سر آگے یہ پیچھے, اگر وہ بادشاہ ہے تو سلطنت میں خلل ہوگا. تو دیکھیے, اس کی جان نہیں, اس کی گردن نہیں کٹے گی, سلطنت کٹ گئی تو سر کٹ گیا نا, سر نیچا ہو گیا. اگر وہ مالدار ہے تو اس کی دولت میں خلل آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اپوزٹ میں چلیے, پہلے غلام تھے تو پہلے وہی مثال دو. اگر غلام نے دیکھا کہ اس کا سر کٹ گیا, تیرا آقا تجھے آزاد کرے گا. دیکھیں سر کس سے کٹا؟ غلامی سے کٹا. آج کل کے زمانے میں کوئی نوکر ہے, نوکری کرتے کرتے پریشان ہو گیا, اس نے خواب دیکھا کہ سر کٹ گیا, اس سے کہنا خوش رہو, اب تمہاری یہ غریبی کٹ جائے گی. دیکھیے کیسی تعبیر ہے, ہوئی نا تعبیر. کوئی بیچارہ بیمار ہے, ڈاکٹر بولے کہ لا علاج, اس نے دیکھا سر کٹ گیا, خوش ہو جاؤ, اس ڈاکٹر کو چھوڑ دو, جی تمہاری بیماری کٹ گئی, اچھے ہو جاؤ گے, چلیے شفا ملے گی. کیسی تعبیر ہے. کہیں خوف ہے, امن ہے, سر کٹ گیا, یہ خوف اور امن کا سر کٹ گیا. تو تعبیر میں اس کو ذہن میں رکھے گا, یہ ہے تعبیر. چلیے اور ایک بتاؤں, خیر اور شر. ایک تو شناخت خواب کی, لیکن ایک شخص نے خواب دیکھا, شر بھی دیکھا اور خیر بھی دیکھا. اس کی طرح یہ جو حضرت عمر سے خواب پوچھا تھا نا, تو کیا لوگ گھبرا جاتے ہیں؟ تو میں آپ کو کسوٹی دیتا ہوں. لیکن مثال دیکھیے, مان لیجئے کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ پکنک جانا ہے. سب میں اچھی مثال مدینہ شریف جانا ہے. اکثر لوگ مدینہ جاتے ہیں نا. جی,
اب بائے بس جانا ہے یا بائے اپنی ایئر کنڈیشن والی گاڑی سے یا ٹرین یا پلین، ٹھیک ہے، جانا ہے پوری فیملی کے ساتھ، رات کو خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ شر، یا گاڑی الٹی ہو رہی ہے، دھڑک رہی ہے، ہل رہی ہے، ٹرین یا پلین، مطلب کوئی حادثہ دیکھا۔ پھر دیکھتا ہے کہ مدینہ کے مؤذن سے ہاتھ ملایا یا نوکر کو سامنے دیکھا، صفائی والوں کو، تو ابھی دو چیزیں جمع ہوئی، اب کیا؟ اب جسے معلوم کا چھوڑ دو، نہیں جانا ہے، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اچھا، تو ایکسیڈنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ تو مقدر میں ہے جی۔ تو یاد رکھیے، جب ایسا خواب دیکھیں تو خیر غالب رہے گا، آپ جائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ جو آپ نے دیکھا نا، وہاں کے امام کو دیکھا، صفائی والوں کو دیکھا، وہ دیکھیں گے، زیارت ہوگی، واپس آئیں گے۔ بہرحال یہ سارے خوابوں پر تو اتنا کافی ہے، پھر جب دوسرے خواب آئیں گے تو پھر مزید، تو اتنا خیال رکھیے گا۔ اب سنیے کون سی آیت ہے جی؟ ہاں جی، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اب کسے سمجھنا ہے؟ یسلب، کیا مطلب یسلب؟ سولی پر چڑھا دینا۔ اب ذرا ساتھ میں رہیے، میرے خواب بھی بتاتے رہیں گے، یہ حقیقت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ یسلب کے معنی کیا؟ سولی، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہیں گے انگریزی میں؟ کراس، جی، یہ جو مسیح کی، جس طرح سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ محرم کو کربلا اور امام حسین کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ تو یوم خلق السماوات والارض، شروع سے ہی لوح محفوظ میں محرم کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے مسیحی مذہب میں جو عوام الناس ہیں، وہ اس سولی کو، صلیب کو کس سے منسوب کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کے واقعے سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ صلیب تو آپ جانتے ہیں کہ جمع کی نشانی اور نیچے کا ڈنڈا تھوڑا لمبا کرو، یہ صلیب ہو گیا، یا ٹی کو ذرا اوپر کا نیچے لے آئیں تو صلیب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب مسیحیت کا یہ عقیدہ ہے، وہ تبرک کے لیے بطور تعویذ کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تبرک کیا ان کا؟ کہ غلطی کی آدم علیہ السلام نے، در نسل داخل ہوئی انسانوں میں، سولے پہ چڑھایا عیسیٰ ابن مریم ان کے قول کے مطابق، ورنہ سورہ حج میں تو ہے یا قرآن شریف میں واضح کہ وما قتلوہ وما صلبوہ یقینا، میں صرف مذہبی عیسائیت کی بات کر رہا ہوں، وہ تو نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سولی پر چڑھایا تو گناہ کی خلاصی ہو گئی سارے لوگوں کے۔ عجب، عجوبہ ہے یہ کہ خطا کریں آدم، لوگوں میں منتقل ہو جائے، عیسیٰ ابن مریم سولی پہ چڑھ جائیں اور لوگوں کو خلاصی ہو جائے، یہ کیسا قاعدہ ہے؟ نہیں، یہ دین مستحکم ہے؟ نہیں۔ اچھا، یہ تو ان کے عقیدے کی بات۔ اب سنیے، ان سے کہیے کہ صلیب کی ایجاد تو عیسیٰ ابن مریم سے کہاں ہوئی، آپ ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ ہے نا؟ اسے کہیں گے علم کی تحقیق۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، فیصلب، یہ کون سا زمانہ تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد کون سا زمانہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے درختوں پہ تمہیں سولے پہ چڑھاؤں گا۔ عیسیٰ ابن مریم تو کئی دیر بعد آئے، تو معلوم ہوا کہ یہ کراس اور یہ صلیب، یہ منسوب پہلے سے صلیب سولی پر چڑھا دیا کرتا تھا، پہلے سے چلی آ رہی ہے سولی۔ اب تم نے تمہارے قول کے بموجب، چونکہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی پر چڑھا دیا تمہارے قول کے مطابق، تو تم نے یہ تعویذ بنا دی۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ تعویذ تو انہوں نے بنائی، ترمذی کی حدیث ہے، وہی ایک شخص گلے میں ڈالا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ، لیکن کیا مت پہنو؟ صلیب مت پہنو، نے کا کراس مت پہنو، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کرافتہ کا، کس کا؟ ٹائی کا۔ یہ مسئلہ ہے، ٹائی کا مسئلہ۔ دیکھیے ٹائی کا مسئلہ جو لوگ پہنتے ہیں، حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اب یہ ٹائی کیا ہے، یہ سوال آتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ صلیب کہاں سے؟ پہلے سے چلی آ رہی ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو چونکہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے شعائر اسلام۔ دیکھو سورہ حج میں ذکر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
اللہ کے کچھ شعار ہوتے ہیں، مقام ابراہیم، حرم، عرفہ، تو اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہر کنٹری کا ایک شعار ہوتا ہے، جھنڈا ہے نا. تو اسی طریقے سے مذہب مسیحیت کا شعار کیا ہے؟ کراس. تو کراس تو ہمیں نہیں پہنا اور کوئی نہیں پہنتا، لیکن مسئلہ چلا بھی ٹائی پر. تو ٹائی کیا ہے؟ تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائی اس کا شارٹ کٹ ہو اور انہوں نے گلے میں باندھا ہو، اس لیے وہ منع کرتے ہیں. باقی وہ یوں نہیں کہتے حرام ہے، وہ منع کرتے ہیں. اور حدیث میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال حرام واضح ہے، وہ بینہما امور مشتبہات، اور کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جیسے کہ یہ ٹائی، کئی چیزیں ہیں. اور فرمایا کہ جو کوئی مشتبہات سے بچا تو اللہ کے قریب ہوا. اس لیے جو باڑ کے ارد گرد گھومے گا نا تو باڑ میں گرے گا. دیکھیے کنویں کے ارد گرد اگر اپنی بکریاں چرنے لگے تو کنویں میں گریں گی. یہ وہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب مشتبہ چیز ہے تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں. لیکن میں یہ نصیحت کروں گا، اگر کوئی کمپنی کی وجہ سے پہن رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہے کہ نہیں جائز ہے، نہیں، مشتبہ. اب وہ اس کی مجبوریاں وہ اور چیزیں. بہرحال یہ خلاصہ ہے سلیب کے بارے میں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اچھا اب سنیے، یہ تو تعبیر بتلا دی. اب سنیے، وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. سوچ رہا تھا کہ یہ زندان خانہ پورا ہو سکے، مگر نہیں ہو سکتا. 7 سال کا عرصہ ہے نا، چونکہ 23 اور پھر 30 نہ ہوا تو نہ ہوا، جتنا بھی ہو سکے. اور کہا یوسف نے جس کے بارے میں ظن کہ وہ نجات پائے گا، یعنی وہ اسے سولی نہیں چڑھائے گی. منہما اذکرنی عند ربک. رب یعنی کیا؟ ان کا جو استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ ربی سے سمجھتے تھے. اگر اسے کہیں گے کہ آقا یا اور کہ میرا ذکر کرنا، کیا ذکر کرنا کہ یوسف جیل میں ہیں اور محسنین ہے، شاید کہ اسے یاد آئے، اس لیے کہ وہ بھول گئے تھے نا. فانساہ الشیطان، اسے شیطان نے بھلایا اپنے آقا کے پاس بیان کرنے. فلبث فی السجن، تو جیل میں پڑے رہے بضع سنین. بضع یعنی 3 سے 9 تک، تو کتنے سال؟ 7. ٹھیک ہے. اچھا، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک ریا ہوگا، دوسرا سولی پہ. پھر کہتے ہیں کہ ظن کے معنی کیا؟ ظن کے معنی گمان، لیکن ظن کے معنی ہمیشہ گمان نہیں، یہ یاد رکھنا. کسی چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں یا کسی شخص کے بارے میں. دیکھیں جب جنگ احد کا ذکر آئے گا، وَظَنُّوا، جو لوگ رہ گئے تھے نا پیچھے، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. جب لوگوں نے بائیکاٹ کیا نا تو کیا انہیں گمان کیا؟ یقین کیا. کیا کیا؟ یقین کیا. تو ظن کے معنی کہیں یقین کے، کہیں گمان کے. تو دیکھیے اللہ کے مقابلے میں انہیں یقین کیا کہ اب کوئی پناہ گاہ نہیں. ان بعض الظن اسم. تو جب کسی چیز کی طرف منسوب ہو تو گمان، اور کسی شخص کی طرف منسوب ہو تو یقین. تو شک کی بات ہے جس کے بارے میں، تو یہ ظن کا فرق ہے، یاد رکھنا. یقین تھا تو ترجمہ گمان نہ کریں. بعضوں نے کیا ہے ترجمہ گمان. کیسے؟ آیت میں تصادم ہو رہا ہے نا. یقین انہوں نے تو مما علمنی ربی. جی اچھا، یہ بھول گئے. کیوں بھولے؟ اللہ کی مشیت. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ جیل میں انہیں تربیت ہو، مکمل نبوت ملے. باقی یہ ظاہری اسباب تھے. لیکن جب بھی بھولنے کا کام آتا ہے تو منسوب کس طرف ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف. اب سنیے، یہ وہاں پر ہے، یوسف علیہ السلام زندان خانے میں ہیں اور یہ چھوٹے وہاں بادشاہ کے دربار میں. تو سنیے، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون.
اسی کی وضاحت ہو جائے، چونکہ ہم زندان خانے سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، کافی چیزیں ہیں. دیکھیے ملک نے کہا، ملک یعنی کنگ، کہ میں 7 گایوں کو موٹی، 7 بقرات سیمان، اس نے خواب دیکھا رات میں، یاکلہن، موٹی گایوں کو کھاتی ہیں، سبون اجا، دبلی گائیں. پھر کیا دیکھا؟ 7 سنبلات خضر، بالیاں سرسب ہری بھری، وہ دوسری 7 خشک. یا ایھا الملو، اے دربارو، افتونی، فتوا دو مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے. سب سے اب دیکھو فتوا بھی آیا، فتوا کو بھی سمجھنا ہے. پہلی بات ملک، ملک کے معنی کنگ، بادشاہ. آج تک کیا آیا؟ عزیز مصر. ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ عزیز اور ملک اور، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عزیز اور ملک اور. لیکن آپ کو ایک بات اور بتاؤں، پورے سورہ یوسف میں فرعون کا ذکر نہیں. اچھا، یوسف علیہ السلام کی راجاؤں کا، بادشاہوں کا ذکر ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ إِنَّ رَبَّكَ بِالْمِرْصَادِ لَبِالْمِرْصَادِ، فرعون کا ذکر ہے. پھر سورہ یوسف میں فرعون کا ذکر نہیں. پھر جب مصر پہنچے تو پھر اذهب إلى فرعون، پھر فرعون کا ذکر ہے. تو یہ بھی تو معمہ حل کرنا ہے، کیا مطلب فرعون. تو معلوم ہونا چاہے اس سورہ یوسف کو سمجھنے کے لیے کہ ایک دور تھا مصر میں، فرائنہ کی حکومت تھی. فرائنہ یعنی کیا؟ بادشاہ، لیکن وہ الگ نسل سے تھے. جیسے آپ نے کہ دیکھو راجا، غیر مسلم ہے تو راجا، مسلم ہے تو بادشاہ، ہے نا. تو فرعونیوں کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تو تبدیلی لاتے ہیں. تو فرائنہ کی حکومت ختم ہوئی اور ملوک آ گئے. یہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ کون سا؟ بادشاہوں کا. نہیں تو پھر ایسا نہیں کہ ملک اور فرعون ایک ہے، نہیں. اب یوسف علیہ السلام بھی ملک بنے اور مصر میں بنی اسرائیل کا بول بالا ہوا. پھر وہی نداولھا بین الناس، پھر فرعون آئے اور انہیں غلام بنا دیا. تھے نا بنی اسرائیل غلام، تو وہ فرعون. تو یہ تاریخ مصر کی سمجھ جائیے تاکہ سمجھ میں آئے قصہ. فرعون کا دور تھا، پھر بادشاہوں کا آیا، پھر ان بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. تو ان بنی اسرائیلوں کو آزاد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. چلیے، اب بادشاہ پریشان ہوا. کیوں پریشان ہوا؟ اس لیے کہ گائے کی پوجا ہوتی تھی مصر میں. مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی. یہ ہندوستانی سے وہیں سے پہنچی ہے نا، سامری نے بنایا تھا جی، وہیں سے پہنچی. مکے سے بت پہنچے وہاں سے، اس لیے پریشان ہوا. اور پھر دیکھ رہا ہے کہ موٹی گائے ہیں، پھر دبلی کھا رہی ہیں. پھر تو کہتا ہے کہ افتونی، پریشان ہوا، کافی پریشان ہوا. اچھا، افتونی کا کیا مطلب؟ فتوا دو. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آئندہ درس اس بات کو سمجھ جائیے. ہمیں درس یہیں ختم کرنا ہوگا کہ یہ جو سورہ یوسف چل رہا ہے، ایک تو عزیز مصر کا دربار، یعنی اسے کہیں گے شعبہ، سیکشن، اس کا علیحدہ تھا. وہاں کیا اس کے جو اہلکار، سپاہی، فوجی اس کے پاس حشم خدم. دوسرا ملک کا دربار. کس کا؟ ملک. وہاں بھی دربار، پولیس بڑا. اب عزیز کو جب کوئی مہم درپیش ہوتی تھی تو وہاں جاتا تھا، کیونکہ سینٹرل کون سا؟ ملک. ایک اور ایک تیسرا تھا، وہ کون سا جانتے ہیں؟ ہر ملک میں مفتی اعظم. سعودیہ کے مفتی اعظم اب آج کل کون ہے؟ آل شیخ. پاکستان کے مفتی شفیع تھے، اب کون ہے؟ کوئی اور صاحب ہیں، ہے نا. تو وہاں پر تیسرا سیکشن معبد خانہ، وہاں بھی سپاہی اور فوج. تو اب بتاؤ اس معبد خانے والوں کو کہ یہ فتویٰ دو مجھے. اب یہی بتائیں گے نا، ہر آدمی تو فتویٰ نہیں دے گا. یہی میں کہتا ہوں فتویٰ. کیا مطلب فتویٰ؟ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. تعبیر کسے کہیں گے؟ آپ نے خواب دیکھا، سمندر کے پار ہوتے ہیں، اسے بھی عبر. کشتی کو عبارہ، جو راستہ سے گزرتا ہے، عابر سبیل، اسی سے تعبرون.
کیوں تعبرون؟ اس لیے کہ آپ کشتی میں سوار ہوئے اس کنارے سے اس کنارے جانے کے لیے، اس کا نام تعبیر۔ کیا مطلب؟ آپ کا ہدف اور مقصد اور ٹارگیٹ یہ کنارہ وہ کنارہ وہ کنارہ، جی۔ تو خواب ہم نے دیکھا یہ مقصد نہیں، تعبیر بتاؤ، اسی لیے تعبرون، نہیں تو بولیں گے سمندر سے کہاں گزر رہے ہیں، جی۔ فتویٰ، فتوے کے معنی کیا؟ یہ خواب جو گزر اس میں قوی احتمال ہے وہ بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ قوی احتمال۔ نبی تو بتاتا ہے مما علمنی ربی، لیکن معبر قوی احتمال۔ تو یہی فتوے کے معنی ہماری امت نہیں سمجھ رہی ہے۔ جب مدارس اسلامیہ سے فتوے صادر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے آپ کے جواب میں جو قوی احتمال ہے وہ بتایا، اب دوسرے مدرسے منگائے وہ دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کوشش کرتا ہے صحیح پہنچا تو 2 ثواب، کوشش کیا اور صحیح فتویٰ دیا، اور اگر غلط فتویٰ دیا تو 1 ہی ثواب۔ تو فتویٰ دین نہیں، یہ بات آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے۔ دین ہوتا ہے، فتویٰ قوی احتمال۔ تو خواب کی تعبیر بھی کیا؟ قوی احتمال۔ اچھا اب اس پر ختم کرتے ہیں، انہوں نے تعبیر کیا تھی؟ یہ آئے، صلاحیت ان کے پاس کچھ نہیں تھی، مگر میدان سے نکلنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی۔ اس پر ختم کرتے ہیں تو سنیے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مفتی لوگ آ گئے، صلاحیت نہیں تھی لیکن باتوں نہیں بہت تھے۔ کیا بولے؟ اضغاث احلام، پریشان کن خواب، جی۔ اور ہم تو اس خواب کی احلام یعنی کیا، یا ایسے پریشان کن خواب کی تعبیر بتانے میں تو ہم ماہر نہیں ہیں، چھٹکارا کر لیا ہے۔ بہت کوشش کیا، ناراض بھی ہوا۔ اب ایک شخص جو ہے جو چھوٹ کر آیا تھا اب اسے یاد آیا، تو کیا کہتا ہے سنیے، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون۔ اب اسے یاد آیا تو وہ بولا جو دونوں میں سے جسے نجات ملی تھی، وادکر، اذ تکر، کیا تھا اصل میں؟ اذ تکر۔ یہ تا کا کرشمہ بتا چکا ہوں، یاد نہیں دیا اس نے، اسے یاد آیا، اس لیے کہ ذکر کے معنی یاد دل نہیں، اسے یاد آیا کہ جیل میں میری ایک یوسف ہیں۔ تو اذ تکر سے اذ ذکر، اذ ذکر سے اذ ذکر، یہ نحو کا کھیل ہے یہ، لیکن اتنا یاد رکھیے اصل میں کیا تھا، اذ تکر سے اذ ذکر۔ یہ قرآن شریف میں کئی جگہ آپ کو ملے گا۔ بعد امتن یعنی اتنی دیر کے بعد۔ اچھا کہتا کیا ہے ذرا سنیے، میں نے کہا تھا نا کہ خصلت انسانی، کہتا ہے انا انبئکم بتاویلی، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اچھا مفتی لوگ تو عاجز آ گئے، یہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ کیوں؟ اس کو اعتماد تھا کہ یوسف ضرور بتائیں گے، اسے یقین تھا کہ ایک تو رہا ہوا اور ایک میں رہا ہوا اور وہ سولی پہ چڑھا، مگر یوں نہیں کہتا ہے کہ ایک مفتی صاحب ہیں، جی، خصلت انسانی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں، میں مجھے نہیں چاہیے، دوسرے کے لیے چاہیے۔ اچھا اب جب وہ کچھ سختی آئے گی تو میرے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، دوسرے کے لیے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ فارسلون۔ تو 2 باتیں ہوئی، ایک تو تعبیر اور ایک ارسلون، مطلب تعبیر دینا میرا کام، وہاں پہنچانا تمہارا کام۔ اس لیے کہ جیل کس کی تھی؟ بادشاہ کی۔ تو ٹانگے میں جب جائے گا شاہی تو دروازہ کھلے گا۔ دیکھیے کیا کہتا ہے، ارسلونی، مجھے تم بھیجو، تعبیر کا کام میں کروں گا۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے ٹانگے پہ بٹھا دیا، چونکہ پریشان تھے نا، جاؤ، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جائے گا۔ اب یہ پہنچے کہاں؟ زندان خانے میں یوسف کے پاس پہنچے۔ تو یوسف کے پاس جب پہنچے ہیں تو سنیے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ ایھا الصدیق، اللہ اللہ، کیا کہتا ہے؟ صدیق نہیں، صدیق صدیق میں فرق ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد دوسرا درجہ صدیق کا۔
والشہداء والصالحین، یہ درجات ہیں. چونکہ اس نے جو کہا وہ سچ ہوا، اس لیے صدیق. کیا کہتا ہے؟ افتنا، فتوا دو، یعنی تعبیر دو، وہی خواب بتایا. پھر کیا کہتا ہے؟ لعلی ارجو الی الناس. اللہ پھر نہیں کہتا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. خصلت انسانی، کیا لوگوں پر جاؤں تاکہ انہیں معلوم ہو. ماشاء اللہ. تو اب وہ تعبیر دیتے ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام. سنیے. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یہ تعبیر ہو گئی. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. یہ 14 سال ہو گئے، 7 اور 7، پھر 15واں سال. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. کیا کہا کہ تم 7 سال بوو، پھر جب کٹائی کرو گے تو اسے بالیوں میں ہی چھوڑو. یہ کسان لوگ جانتے ہیں، بالی میں چھوڑا اس کو کیڑا نہیں لگتا بالی میں. الا قلیلا ما تاکلون، جتنا کھانا وہ بالی میں سے نکالیے. چاول ہم لوگ رکھتے ہیں چھپا کر، جب کھانے کی ضرورت ہو تو اس کو پھر نکالتے ہیں. یہ طریقہ ہے. دیکھو سبوں نے قرآن سے ہی سیکھا. پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال. یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما. تو اب جو تم نے جمع کر رکھا ہے نا اس میں سے کھاؤ، مگر تھوڑا حفاظت سے رکھو. کس کے لیے؟ بیج بونے کے لیے. تو اس نے تو 14 سال کی، 7 اور 7 14، مگر یہ مما علمنی ربی تو 15ویں سال کی بات بتاتے ہیں. دیکھیے پھر آئیں گا اس کے بعد 1 سال کہ یغاث الناس، خوب برسات برسے گی. وفیہ یاسرون، اور انگور نچوڑیں گے. یہ تعبیر بتائی. تو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اب یہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے اب آگے چونکہ مسئلہ وہی ہے جو پہلے بتایا تھا کہ ترجمے. اب یہ اخیر تک، بلکہ یہ جو پارہ شروع ہوگا نا 13واں، صرف اس کو ذہن میں رکھیے. یوسف کہاں ہے؟ بھی زندان خانے میں. اور لوگوں نے ترجمہ کیا کیا اور حق کی صحیح ترجمہ کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ، اب چونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، تو آخر میں تلاوت کرتا ہوں. اور بخاری کی ایک حدیث ہے ابو ہریرہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک وقفہ کرتے ہیں تاکہ اگر اس کو واٹس ایپ پہ بھیجنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ سفر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور حدیث ہے بخاری کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لا عدوا ولا سفر ولا حامہ. تو یہ سفر جو ہے زمانے سے انسانیت کی دنیا میں اس مہینوں کو منحوس، آسمان سے بلائیں اترنے والا اور مصیبتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا رہا ہے. اس مہینے میں شادی، بیاہ، تقریبات، خوشی، سفر کا آغاز، مکان کا فاؤنڈیشن یا اور کوئی چیز منگنی، اسے منحوس جانتے تھے. اور یہ عقیدہ در نسل چلا آ رہا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان ان توہمات کی، ان عقائد باطل کی نفی کر دی اور فرمایا کہ لا عدوا، کہ کوئی بھی بیماری بذات خود بغیر اللہ کی حکم کے منتقل نہیں ہوتی. ولا سفر، اور سفر میں جو لوگوں کے توہمات ہیں یہ بھی درست نہیں. ولا حامہ، اور پرند چرند کے جو نحوست لیتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ عمل چل رہا ہے. تو اب اس میں چند باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ سفر اور ہمارے یہاں جو بدعت ہیں. بس سفر کسے کہیں گے؟ سفر اور سفر.
صفر کے معنی زیرو، کیا مطلب؟ کسی عادت کو ظاہر نہ کرے، اس کا نام صفر. تو خالی ہے نا، خالی. تو صفر ہو، سفر ہو، سفر ہو، خالی. تو کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 تو حرمت کے مہینے جو 4 بتائے نا قرآن شریف میں، رجب اور ایک شوال، حج کا بھی مہینہ ہے. تو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 مہینے قریش کو مقدس مہینوں کا احترام کرنا پڑتا تھا. اور جہاں محرم سے فارغ ہوئے سفر تو مکہ خالی کر کے کرتے تھے. اس لیے یہ خالی، دیکھو اس کا معنی، دیکھو نام با مسمہ، تو سفر خالی ہو گیا مکہ. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ برکات سے خالی. وہ تھکے ہارے حاجوں کی بھی خدمت کرتے تھے، وہ نکل جاتے تھے شکار کو، اور یا کسی سے انتقام لینا ہے، کیا یہ ہے سفر. لیکن افسوس، دیکھیے غسل کی حدیث، کس کی؟ غسل کی، آخری بدھ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی اور بیماری سے شفا کی. تو سنیے کیا حقیقت ہے. حدیث گڑھ لیے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا. کون سے مہینے میں؟ سفر میں. بہت اچھی بات ہے، احادیث میں ہے. انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول میں. تو مرض الموت جو ہے اس کا آغاز سفر سے ہوا. اس روایت میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور ٹہلنے کے لیے نکلے. لہذا کچھ لوگ اسی طرح یزید کی طرح کہتے ہیں کہ اے حسین، ہم نہ تھے اور تم انہی دنوں میں شربتیں تقسیم کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، کھیر بناتے ہو، کھچڑا بناتے ہو، تو تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ المدد جی، اور جہاں مرض الموت کی ابتدا ہوئی وہاں تم پکنک کرتے ہو، آخری بدھ کو اچھے کھانے بناتے ہو. یہ کیسا عمل ہے ہمارا؟ کیسا شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اور کیا بنا لیا بہانہ کہ غسل کیا اور شفا حاصل ہوئی. ابتدا ہوئی مرض الموت کی اور اللہ رب العالمین سے تک پہنچے وصال کب. تو یہ ہے حقیقت. اب کیسے انہیں سمجھایا جائے؟ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم ان تک ان باتوں کو پہنچائیں، بلکہ ائمہ مساجد کا. مگر افسوس ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرنے سے کیوں بچتے ہیں، کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ آپ نکالیے کتابیں تو اس میں یہ درج ہے کہ حدیث کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی جو ہمارے حلقے دروس میں ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے تک یہ پہنچائیں. اس لیے کہ ان بدعات سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کی صحیح کرنا، اس میں ہمیں اجر ہے. یہ ہے اصلاح معاشرہ. تو یہ سفر کی مناسبت سے تو اس طریقے سے یہ درس ختم کرتے ہیں. تو سنیے گا قرات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو انشاءاللہ آئندہ 50 نمبر آیت سے دربار سے ملک کے آغاز ہوگا. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم یہ جو درس، ہماری جو دروس ہیں اور آپ حضرات جو وقت اپنا دیتے ہیں، تو اس کے جو فضیلت اللہ کی ہم عامت المسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. اور جو حالات ہیں تو اس میں تو مسلمانوں کو صبر کی توفیق دے. اور یہ کہ کئی لوگ دعا کے لیے درخواستیں کرتے ہیں، تو جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزی مہیا فرما، اور جو روزگاری پر ہیں ان کی روزی کو برقرار رکھ، برکت عطا فرما. اور کچھ خواتین شادی کے انتظار میں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شادی کی راہ ہموار کر دے، اور جن کی شادی ہو چکی ان کی اس جوڑے میں برکت دے. اور کچھ خواتین اولاد کے متمنی ہیں تو اللہ جو خواہش مند ہیں اولاد کے، انہیں تو اولاد دے اور اولاد دے کر ان کی گود کو منور کر دے. اور جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد میں تو برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی صاحب کہیے. سفر جو ہے ہاں وہ
ہاں وہ سفر اور ہے جی، خالی، ہاں اس لیے خالی، یہ آپ نے اچھا مار کیا، یہ کیا کہتے ہیں سفر وہ سین سے ہے اور یہ سواد سے ہے، تو سات کے معنی صفر کیا جو عدد کو ظاہر نہ کرے، خالی، بہت اچھا جی۔ پورے سورے میں یوسف علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، وہ صرف کسی جیل میں ہے اور کہیں بھی نہیں، جی پورے سورے جی یہیں آپ کی دعوت کا کام کر رہا ہے، جی یہاں جو بلایا جا رہا یا جو ہے ساتھ رکھا جا رہا ہے جی تو یہاں پہ تو یہ تو اور بھلائی کا کام ہو رہا ہے، اس کو شیطان کی طرف منسوخ کیا بھولنے کو، ہاں یہ چونکہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ جی 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 ایک سوال یہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 7 سال اٹھا کے رکھو، جبکہ توکل والے سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہے مستقبل کے لیے جمع نہ کریں، ہوں جو ہے فرض کر لیں، اللہ پہ توکل کریں۔ یہاں جو ہے یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم فیوچر جمع رکھو، اٹھا کے رکھو، جی جی۔ تو اس کو تھوڑا سا اس کا جواب تو بہت آسان ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، مقدر میں فیصلہ ہو چکا، اب کوئی بات نہیں ہوگی، صحیح ہے شیطان کی طرف منسوخ کرنا نا، وہ جواب دے رہا ہوں، وہ دے رہا ہوں، مگر اچھا کام ہے، اچھا نہیں کام کی طرف کبھی شیطان نہیں وہ تو جواب ملے گا، لیکن اس میں تو کیونکہ خواب مما علمنی ربی مقدر ہو چکا، اب یہاں وہ بات نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا، اللہ کو ایسا کرنا تھا اور یوسف علیہ السلام کی حکومت ان کو اقتدار دینا تھا۔ اصل میں اس کا جواب ہے یہ کہ یہ ایسا نہیں ہوتا تو یوسف علیہ السلام کی صلاحیت وہاں نہیں ابھرتی، ابھی آئے گا نا آگے، تو انہی کو دے دیا اقتدار، راشن کارڈ کا انہی کو سربراہ بنایا، تو مشیت کیا تھی یوسف علیہ السلام کو اقتدار دینا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر یہ 7 سال ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تو اقتدار کی صلاحیت نہیں ابھرتی، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب رہا سوال کہ شیطان، تو موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے تو اس نے بھی کہا تھا کہ وما انسانی الا الشیطان، چونکہ بھول جو ہے اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ حالانکہ نسیان برکت ہے، یاد رکھنا، یہ نسیان بھی اللہ کی کیا یعنی بھول ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نسیان نہیں ہوتا تو ہم آپ یہاں نہیں ہوتے، ہمیشہ بیٹا بیوی یہاں بیٹھ سکتے ہیں، ہاں، تو یہ نسیان برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن برکت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نسیان کو کہاں منسوب کیا؟ شیطان کی طرف، بس۔ چلیے اور کہیے، لیکن وہ آپ کا سوال صحیح ہے، مگر آئندہ چونکہ آ رہا ہے نا وہ اقتدار ان کا، اور کچھ چلیے ماشاء اللہ۔ نمبر 42 میں ترجمہ گمان سے ہے تو اس کو بدلی نہیں، گمان سے لکھی ہیں، اب وہ کیے ہیں تو اس کو یقین سے کریں، ہاں، کیونکہ گمان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مما علمنی ربی، ایک ریا ہوگا دوسرا سولی پہ، پھر گمان کیسے کہیں گے؟ انہوں نے گمان نہیں کہا، یقین۔ جی اب یہ تو علماء کا کام ہے نا کہ ترجمہ کو صحیح کریں، جی۔ اب دیکھیے